السلام علیکم. آزاد کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان اور میرے ساتھ موجود ہیں حسن ایوب. حسن کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ بتائیں. بالکل ٹھیک. حسن, یہ ابھی جو فل کورٹ ایک دوبارہ سے تشکیل ہوا جو کہ ریزرو سیٹس کے اوپر ہے, جس میں ہم پہلے بھی ایک پروگرام کر چکے ہیں کہ جو پروپورشنیٹ ہوتا ہے اس پارٹی کا جو الیکشن جیت چکی ہوتی ہے, کیونکہ اب عمران خان صاحب کی پارٹی کا تو سمبل ہی رات 11 بجے چھین لیا گیا, تو اب اس کو کیا کس طرف جائے گا اور اس پہ کیا ڈیسیژن آئے گا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور اگر کوئی ڈیسیژن آتا ہے تو کیا جو ایکسٹینشنز ہیں وہ ہوں گی, اور اس کا کیا ہوگا؟ مائنورٹیز اور ویمن کی جو سیٹس ہیں اس پہ آپ کیا بات کریں گے؟ دیکھیں, بات یہ ہے, یہ اپنے تو ایک ہی سانس میں کوئی 6 سوال کر دیے ہیں, میں نے یاد کیے ہوئے تھے, میں نے جلدی سے بول دوں. نہیں, آج آپ بھرپور تیاری کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ تیاری جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. آج لگتا ہے کہ میری خیریت نہیں ہے. اچھا, اس طریقے سے ہے جی کہ یہ تو سیکنڈ ہیئرنگ ہے, فل کورٹ بیٹھے گا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جس کو ہیڈ کر رہے ہیں, لیکن جو سینئر موسٹ پیونے جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ وہ بھی اس بینچ کا حصہ ہے, جسٹس منیب اختر ہیں, جسٹس جئی آفریدی ہیں, تمام سینئر جو ہے وکلا اس میں ہیں. لیکن جسٹس مسرت ہلالی اس وقت کیونکہ اویلیبل جو جتنے بھی ججز تھے ان میں سے ایک واحد ان کو ایکسکلوڈ کیا گیا, جس وجہ سے ان کو ہارٹ کا پرابلم ہوا تھا, ان کی طبیعت ناساز تھی اور اس وجہ سے ان کو ایکسکلوڈ کیا گیا. لیکن باقی تمام جو اویلیبل ججز تھے یا باقی جتنے بھی تھے ان تمام کو شامل کر دیا گیا. اب 2 مزید جو ہے وہ ایلیویشن ہو رہی ہیں, لیکن بہرحال وہ اس بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے. اس کو پھر بھی فل کورٹ کہا جائے گا. بالکل. اس میں اب معاملہ کیا ہے جی؟ معاملہ یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ میں ایک درخواست جاتی ہے اور اس میں جو بیسیکلی الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا اس کو چیلنج کیا گیا سنی اتحاد کونسل کی جانب سے کہ جی ہمیں مخصوص نشستیں نہیں دی جا رہی. اس فیصلے کے اوپر جو انہوں نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا پشاور ہائی کورٹ نے, اور وہ 5 ممبر بینچ تھا, آئی بلیو پشاور ہائی کورٹ کا, جس نے فیصلہ دیا. بلکہ اس طرح کرتے کہ وہ لارجر بینچ تھا, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے 5 ممبر تھا یا کیا تھا, لیکن وہ لارجر بینچ نے جو فیصلہ دیا اس فیصلے کے خلاف پھر اپیل اب سپریم کورٹ میں آئی. پھر ایک لیس دین 5 ممبر بینچ نے اس کو جو ہے وہ ٹیک اپ کیا میٹر کو. پھر انہوں نے اس میٹر کو ریفر کیا کمیٹی کو, انہوں نے کمیٹی کو یہ میٹر ریفر کرتے ہوئے آرڈر کو سسپینڈ کر دیا, پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سسپینڈ کر دیا, جو کہ بالکل درست ہوا. نہیں, اب کل آپ کے سامنے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جو ہے وہ اختر افغان نے جو ہے وہ کیس دیکھا, اس پہ وہ بھی اس معاملے میں آرڈر سسپینڈ کر سکتے تھے لاہور ہائی کورٹ کا, لیکن وہ اس کے ایفیکٹس ہو رہے ہیں, اس کے ایفیکٹس ہو رہے ہیں, ڈیفرنٹ کیسز ہیں نا. تو بالکل یہ ہے کہ وہ جو معاملہ ہے مخصوص نشستوں والا وہ تو آئین کی تشریح ہے, اور یہ معاملہ جو تھا یہ تو آئین کی تشریح کا نہیں تھا, یہ ایک زیادتی ہوئی تھی جس پہ بڑا صحیح فیصلہ سپریم کورٹ ابھی دینے والی ہے. سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دے گی میں تو اس فیصلے کے ساتھ کھڑا ہوں گا. بالکل. پہلی بات تو یہ بتا دو, مخصوص نشستوں کی بات کر رہی ہیں, اور یہ فیصلہ یہی ہوگا کہ یہ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل سکتی, کیونکہ سنی اتحاد کونسل نے کوئی سیٹ جیتی نہیں ہے. جب انہوں نے کوئی سیٹ جیتی نہیں ہے اس لیے وہ مخصوص نشستوں کے لیے ان کا جو کلیم ہے وہ بنتا نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹی تو ہے, وہ پولیٹیکل پارٹی ہے, لیکن گروپ آف انڈیپینڈنٹس نے اس کو جوائن کیا ہے. وہ جب الیکشن کے بعد ایک پارلیمنٹری پارٹی کے طور پر وجود میں نہیں آئی, جب وہ پارلیمانی پارٹی نہیں ہے تو پارلیمانی پارٹی کو, جب پارلیمانی پارٹی کو آپ جوائن کرتے ہیں تو پھر آپ مخصوص نشستیں وہ پارلیمانی پارٹی لے سکتی ہے. لیکن جب آپ نے ایک رجسٹرڈ پارٹی کو جوائن ضرور کیا, لیکن وہ رجسٹرڈ پارٹی الیکشن کمیشن کی رجسٹرڈ پارٹی ہے, لیکن وہ پارلیمانی پارٹی نہیں ہے. تو پارلیمنٹری پارٹی جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. اور آپ کو دیکھیں کہ جو آرٹیکل 63 کے حوالے سے جو آپ کے اوپر مثال کے طور پر آپ کسی پارٹی کے اگر ہوتے ہیں, پارلیمانی پارٹی کا ڈسپلن آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے, اگر پارلیمانی پارٹی کی آپ بات نہ مانے تو پھر آپ کے اوپر کانسیکوینس بھی آتا ہے, اور کانسیکوینس یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی سیٹ سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. ایک سوال تو سب کے دلوں میں ہے, سب کے ذہنوں میں ہے کہ 11 بجے جب سمبل چھین لیا جائے گا, ایک پارٹی کو ہی ختم کر دیا جائے گا, جب ووٹرز جائیں گے, بینرز نہیں لگانے دیے جائیں گے, ووٹرز بیچارے خود ڈھونڈ کے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دے کے آئیں گے, اس کے بعد بھی جو ہوا تو پھر کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا صحیح فیصلہ ہے. سانس میں بولتی ہیں کہ جی جو سمبل لیا گیا وہ پی ڈی اے سے لیا گیا, پھر آپ کہتی ہیں کہ جو سیٹیں دے دیں وہ سنی اتحاد کونسل کو دے دیں. اب آپ کی اپنے کول اور فیل میں تضاد ہے نا. آپ دیکھیں, آپ کی باتیں دیکھیں نا, جو آپ بات کر رہی ہیں کہ پی ٹی اے کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے تو پی ٹی اے تو پارلیمان میں ہے ہی نہیں.
लेकिन पीटीआई के कैंडिडेट्स जो जीते हैं, लोगों ने पीटीआई के कैंडिडेट्स को, जब लोगों ने पीटीआई के कैंडिडेट्स को अगर वोट दिया है तो फिर वो मखसूस नशिस्तें पीटीआई की आप कहना चाह रही हैं कि उनका हक है। जाहिर बात है, क्योंकि वोट पड़ा ही पीटीआई तो पार्लियामान के अंदर नहीं है ना, तो फिर आपका ये टेक्निकल ग्राउंड बड़ा सिंपल है। ये टेक्निकल ग्राउंड बड़ा सिंपल है। कॉन्स्टिट्यूशन में और इलेक्शन एक्ट में कुछ चीजें वाज़ेह मौजूद हैं। आपने पहले प्रायर लिस्ट अपनी जमा करानी थी, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपनी एक जो फहरिस्त थी वो भी जमा नहीं कराई भी इलेक्शन एक्ट के तहत। अब वो भी उन्होंने इसलिए नहीं जमा कराई कि उन्होंने कहा जी कि हम तो इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे थे। इवन को जो सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हैं उन्होंने भी इलेक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट लड़ा, या इंडिपेंडेंट लड़ते या अगर वो सिंबल मिल जाता पीटीआई को तो उन्होंने पीटीआई के टिकट पर लड़ना था, तो फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का तो क्लेम फिर भी बनता नहीं है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो जमात खड़ी है उसका नाम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, उसका नाम तहरीक इंसाफ नहीं है। तो ये बात बड़ी सिंपल है। और कानून की निगाह में आपने देखना होता है कि जी आपके ऊपर जो इस वक्त मटेरियल ऑन रिकॉर्ड क्या मौजूद है। जब देखा जाता है तो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड देखा जाता है, ना कि आप देखते हैं कि जी ये पहले कौन सी जमात के थे, ये किस वजह से, उनके सर्कमस्टांसेस क्या है, वो सर्कमस्टांसेस नहीं देखे जाते। अब आपने जो मौकफ, जो प्रेयर आपने अगर ट्रायल कोर्ट में नहीं रखी, वो फिर आप अपील में जाकर वो नई प्रेयर अपनी ऑल्टर नहीं कर सकती। आपकी प्रेयर वही रहती है। सीएम दे सकते हैं ना। फिर आपने जो चीज जो अपना राइट एजिटेट नहीं किया ट्रायल कोर्ट में, वो हाई कोर्ट की स्टेज के ऊपर या सुप्रीम कोर्ट की स्टेज के ऊपर आकर वो आप क्लेम नहीं कर सकते ना। आपने अपना राइट एजिटेट करना होता है, पहले करना होता है। वही बात आती है कि लड़ाई के बाद जो मौका याद आए तो अपने मुंह पर मारना चाहिए। साकिब निसार साहब कहते होते थे कोर्ट में। तो ये जहांगीर तरीन को भी उन्होंने दफा कहा था, उनके वकील को कहा था कि भाई आप जब वो रिव्यू में आए तो उन्होंने कहा जी आपने बात करनी थी मेन अपील में। अब रिव्यू के अंदर स्कोप बड़ा लिमिटेड है, तो लड़ाई के बाद वो उन्होंने कहा क्या कहते हैं, जो मौका याद आए कहाँ मारना चाहिए, बड़ा सवाल कर रहे थे। तो वो वकील साहब ने कहा अपने मुंह पर, तो उन्होंने कहा जी डिसमिस, रिव्यू डिसमिस। तो ये अभी मेरे ख्याल से इसका भी जो मुझे मुस्तकबिल नजर आ रहा है, ये मुत्तफिका फैसला नहीं होगा। जो आपने कहा कि क्या इसका मुस्तकबिल देख रहे हैं, तो ये मुत्तफिका फैसला तो मुझे होता नजर नहीं आ रहा। इसमें डिवीजन जरूर होगी, लेकिन अक्सरियत ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं देगी। एक चीज मेरा इसके थोड़ा बरक्स है। इसमें आपको सुनते हैं, और इसमें ये है कि एक आध जज जो है शायद इस तरह भी हो कि वो शायद अपनी कोई राय ना दे। ठीक है। और वो मोस्ट लाइकली जस्टिस जया अफरीदी हो सकते हैं। वो बहुत खामोश हैं, वो एक लफ्ज नहीं बोल रहे, और वो हंसते हैं, देखते हैं, और कोई इस तरह बड़ी नाइस और हम्बल पर्सनालिटी, बस उनकी पर्सनालिटी डिफरेंट है। और वो हमेशा बहुत से मामलात में खुद को जो है ना अलग कर लेते हैं, जो कि मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। बिकॉज़ वो जिस ओहदे पे बैठे हैं, जिस ओहदे पे बैठे हैं, उनको कम से कम डिसीजन देना चाहिए इस पर, इधर दिस साइड या अदर साइड, एक साइड पर कम से कम जरूर रहें। ये मेरी अंदाजा है। ये मतलब वो हमेशा मुख्तलिफ मुकदमात में उन्होंने खुद को जो है वो बचा लिया, खुद उनसे साइड पर रखा। तो मेरे ख्याल से ऐसा ना करें। तो अगर वो बात सुन रहे हैं, हमारा वीलॉग सुन रहे हैं, तो उनको रिक्वेस्ट है जज साहब अपना फैसला दे दें, ओपिनियन का मतलब जरूर दें। जी आप, मुझे जो मेरा पर्सनल व्यू है वो ये है कि मैंने जितनी दफ़ा भी काजी साहब के कोर्ट्स में मैं बैठी हूँ, काजी फाइज़ी साहब के, मैंने देखा है वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ स्टैंड करते हैं, और मैं उनकी इस चीज़ पे बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को ही सुपीरियर रखा है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए चले तो मुझे ऐसा लगता है कि काजी साहब बहुत रिलीफ देंगे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को। दिस इज माई पर्सनल व्यू। लेकिन अभी हम लोग एक बहुत बिफोर द फेट, किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन की आप 51(6) की बात कर रही हैं? मैं 51(6) की बात कर रही हूँ। क्या कह रहे हैं कि वोन लफ्ज़ है, तो ठीक है, तो यही तो अब जो सीनियर लॉयर्स हैं वो इसी चीज़ को इसी पे आर्ग्यूमेंट करेंगे कि वो जो 51(6) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और उसकी बेहतर तशरीह काजी साहब खुद भी कर सकते हैं। तो उस पे जो भी वकील साहब हैं इसके अंदर, मैं अभी सबके नाम नहीं जानती, लेकिन इस पे कोई ना कोई असिस्टेंस उनको बहुत अच्छी मिलेगी, और आई एम डैम श्योर कि वो इस पे एक बहुत अच्छा फैसला देंगे जो पाकिस्तान की आवाम को बहुत पसंद आने वाला है। सुजैन, मैं फैसला जो भी आएगा मैं तो उसके साथ खड़ा होऊंगा, पहले आपको बता रहा हूँ। इसमें मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है कि एक तो ये रिजर्व सीट्स जो है ये इनको वेकेंट छोड़ दिया जाए, इनको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि आपने जो रिप्रेजेंटेशन है माइनॉरिटीज को और वुमेन को वो तो देनी है। अच्छा, आज एक बड़े मजे की बात ये है कि मुझे एक वकील साहब की कॉल आई, ये एक बड़ी खबर है। उन्होंने मुझे वो पटिशन भेजी जिसमें 100 वकला गुजरांवाला के उन्होंने दस्तखत करके ये पटिशन भेजी है। उसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ रखा है कि
یہ مخصوص نشستیں اور یہ مائنورٹیز کی جو سیٹس ہیں ان سیٹس کو ختم کر دیا جائے. انہوں نے 184(3) کی اپلیکیشن بھی سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے, پوسٹ کی ہے بلکہ, اور وہ جو انہوں نے ریکارڈڈ ڈیلیوری ہے اس کی رسیدیں وغیرہ بھی مجھے بھیجی ہیں, واٹس ایپ کی ہیں. پر اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ مخصوص نشستیں, چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو, چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے جماعت اسلامی یا پیپلز پارٹی, یہ تمام کی تمام جو ہے یہ ٹیکس پیئر کے پیسوں کے اوپر بوجھ ہے, یہ عوام کی جیب پر ڈاکہ ہے. وہ کہتے ہیں یہ مراد ان کو کیوں دی جائیں؟ اگر پولیٹیکل پارٹیز اگر سمجھتی ہیں کہ خواتین کو اور مائنورٹیز کو ریپرزنٹیشن دی جائے تو ان کو جنرل سیٹس کے اوپر ٹکٹ دے, ہر پارٹی کو مینڈیٹری کر دیا جائے کہ جی اتنے بندے ان کے جو ہیں وہ اسمبلی میں پہنچیں گے, یا ان کی جتنی بھی سپوزلی سیٹیں آتی ہیں تو اس کے ساتھ وہ اپنی ود ان پارٹی وہ اس کا حصہ جو ہے وہ پارٹی سے لیں, نہ کہ جو ہے وہ اسمبلی سے لیں. اس طرح کی وہ باتیں انہوں نے کی ہیں, بیچ میں کافی چیزیں لکھی ہوئی ہیں, میں پوری تو گو تھرو نہیں کر سکا پٹیشن ان کی جو ہے. آئی گیس یہ گو تھرو کرنے والی بھی نہیں, کہ اگر کوئی اتنا گرج رکھ رہا ہے ایک فیمیل کے لیے, مائنورٹیز کے لیے, which is actually very wrong, کیونکہ ایک چیز جو شروع سے ہے اور اس چیز کو آپ نہیں, شروع سے نہیں ہے, پرویز مشرف دور میں, پرویز مشرف نے کی تو کسی وجہ سے کی, پرویز مشرف دور میں ویری ہیپی. اس سے پہلے نہیں تھا. اگر ایکسپینڈیچر کٹ کرنے آپ نے تو جاتی عمرہ کے جو اخراجات ہیں وہ ختم کریں, پی ایم ہاؤس کے جو خرچے ہیں وہ ختم کریں, یہ جو گوچی کے بیگ اور یہ مہنگے مہنگے جوتے وغیرہ جو خریدتے ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے. تو اس سے میرے خیال سے بہت سے لوگوں کا یا کسی کی ہماری جو عوام ہے اس کا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے اگر آپ اسپیسیفکلی فیمیل یا مائنورٹیز کو ٹچ کریں. یہ وہ وکلا کا 100 آپ کے بیٹی بھائی ہیں, یہ ان کا موقف ہے, ان کے دستخط ہیں. اب ہم 100 لائرز, اب وہ کس کیلیبر کے لائر ہیں میں تو پرسنلی نہیں جانتا ان کو, لیکن 100 وکلا کے دستخط ہوئے میں نے پڑھے ہیں اور دیکھے ہیں. ذرا یہ بھی دیکھ لینا تھا کہ کیا ان وکلا کے پاس لائسنس بھی ہے یا وہ اصلی ڈگری رکھتے بھی ہیں, کیونکہ جو ایک اصلی ڈگری رکھے گا, یہ میرا ایک ذاتی اوپینین ہے, وہ اس طرح کی چیز پہ کبھی بھی سائن نہیں کرے گا جس میں آپ مائنورٹی کو اٹیک کریں یا فیمیلس کو اٹیک کریں. وہ ایسے ایتھیکلی رانگ. یہ گجرانوالہ ڈویژن کی وہ کہتے ہیں جی ان کو سیٹیں نہیں ملنی چاہیے. بہرحال چلے بات لمبی ہو گئی ہے, یا کیس میں نے بھی یہ پڑھی نہیں, اس کیس کا سماعت ہونی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کس سمت میں جاتا ہے یہ معاملہ, لیکن بٹ آئی ایم ویری ہوپ فل. کس حوالے سے؟ یہ کہ جی بہت بڑا ریلیف ملے گا پی ٹی آئی کے جو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس ہیں. پی ٹی آئی عدالت کے سامنے نہیں ہے نا, سنی اتحاد کونسل نے سیٹ نہیں جیتی. چلیں اسی پہ ڈسکشن ہوگی, اس پہ ہم 24 کو پھر اپڈیٹ کریں گے. یہ ایک مسئلہ ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, یہ تو کنفیوژن ہے. یعنی پی ٹی آئی والوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی ہے یا سنی اتحاد کونسل ہے. 11 بجے اب میرے خیال کے مطابق ان کو جو ہے نا, میں تو ان کو آج بھی آزاد سمجھتا ہوں. میں ان کو آزاد نہیں بلکہ مادر پدر آزاد سمجھتا ہوں. اب یہ بات مادر پدر آزاد ہوتی ہے کہ یہ اب ان کے اوپر کوئی ڈیفیکشن کلوز نہیں ہے, یعنی آرٹیکل 63 کے تحت کوئی ان کے اوپر اوبلیگیشن نہیں ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹری پارٹی کی بات سننی ہے. یہ جہاں چاہے جس کو چاہے ووٹ دے دیں گے, ان کے اوپر کوئی کانسیکوینس نہیں آئے گا. تو دیٹس ہاؤ آئی سی دیم ناٹ اونلی آزاد, جو ہمارا بھی آزاد سیاست ہے, آئی سی دیم مادر پدر آزاد. صحیح ہو گیا. اچھا ایک کل رات سے بڑا ہم سوشل میڈیا پہ, ٹی وی پہ, یوٹیوب پہ, محمد زبیر صاحب جو کہ پہلے پیپلز یہ مسلم لیگ نون میں تھے, انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ نے منع کیا تھا کہ شہباز شریف کو نہیں بتانا جو ان کی کسی بھی اسپیسیفک پرسن سے کوئی ملاقاتیں تھیں ان سے. I don't know if I have to name. Yes. تو کیا مریم صاحبہ کو اپنے چچا پہ اعتبار نہیں تھا کہ جب ان کے والد صاحب کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے اور وہ ملک سے بھاگ گئے اور پھر مجھے کیوں نکالا, یہ سب اس دوران ان کے چچا نے ہر چیز کو سنبھال کے رکھا. تو یہ کوئی شریکہ داری آ گئی تھی کہ مریم نواز صاحبہ کو اپنے چچا پہ ہی اعتبار نہیں رہا تھا. اس بات کا کیا مطلب؟ بہرحال ایک مفاہمتی اور مزاحمتی دو نیریٹیوز ود ان مسلم لیگ نواز موجود ہیں. مریم نواز ہمیشہ سے مزاحمتی رہی ہیں اور نواز شریف صاحب بھی مزاحمتی ہیں, اور شہباز صاحب ہمیشہ سے یہ ان کی پولیٹکس کا طریقہ کار ہے. جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں محمد زبیر صاحب کی, تو میری ان کے ساتھ بڑی ہمدردی ہے. ان کو جب اکتوبر 21 کو نواز شریف صاحب واپس آئے تو ان کو بالکل اس کے بعد سے سائڈ لائن کر دیا گیا. انہوں نے بہت کوششیں کی نواز شریف صاحب سے, مریم صاحبہ سے ٹائم لینے کی, ان کو ٹائم نہیں دیا گیا. اصل میں ہوا یہ ہے, میں جو میرے اپنے سورسز بتاتے ہیں اس معاملے پر, اور کیونکہ میری کوئی بات چیت ہے بھی زبیر صاحب سے, گپ شپ بھی ہوتی ہے, میرا ان کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن ہے, آج بھی قائم ہے. زبیر صاحب کے ساتھ, محمد زبیر صاحب کے ساتھ زیادتی کی ہے مسلم لیگ نواز نے. میں تو کہوں گا کہ انہوں نے آج جو ان کو اس حد تک وہ لے آئے ہیں کہ آج ان کو بولنا پڑ رہا ہے. یہ آپ ٹونٹ کر رہے ہیں یا آن اے سیریس نوٹ؟ آن اے سیریس نوٹ بات کر رہا ہوں. دیکھیے محمد زبیر نے
وہ کہ ٹھیک ہے, ایسا نہیں کہ پارٹی نے ان کو کبھی کچھ نہیں دیا, اب ان کو عہدے دیے گئے ہیں, ان کو ایون کہ گورنر تک کا جو ہے وہ عہدہ دیا ہے, بورڈ آف انویسٹمنٹ میں ان کو رکھا گیا, گورنر سندھ لگایا گیا, اور یہی ہوتا ہے گورنر کسی صوبے کا بندے کسی کو لگا دے تو اس سے زیادہ پارٹی کیا دے گی. اگر ان کی پارٹی کے لیے کاوشیں تھیں تو پارٹی نے بھی ان کے اوپر بھرپور اعتماد بھی کیا اور ان کو رسپانسبلٹی بھی دی اور ان کو اختیار بھی دیا. یہاں تک بات کو کہ سندھ چیپٹر, آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر جو بندہ گورنر لگائے فیڈریشن, اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کا سب سے بلو آئیڈ ہے اس سندھ کے اندر, اور ان سے پرانے لوگوں کو انہوں نے پیچھے کیا اور محمد زبیر صاحب کو انہوں نے آگے رکھا. اس کے بعد جب حکومت گئی تو محمد زبیر صاحب نے بھی بالکل بھرپور ساتھ دیا, مشکلات بھی آئیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے بات کی. اچھا, اب ہوتا یہ ہمیشہ ہوتا ہے جی, کیوں کرتے ہیں, جیسے اب دیکھیں علیم خان صاحب کو سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا, جیسے جہانگیر ترین صاحب کو سائیڈ لائن کر دیا تھا, جیسے پتہ نہیں بزدار صاحب کی وجہ سے جو علیم خان صاحب کو جو جیل میں ڈالا گیا یا ان کو کیا گیا, وہ تو عثمان بزدار کی وجہ سے نا, کہ وہ بڑے ان کے چہیتے تھے, بشرا بیگم کا چہیتا تھے عثمان بزدار, کیونکہ وہ فرق ہوگی کہ آگے یس مین تھے, تو اس لیے فرق ہوگی کے ساتھ ان کا فائنینشیل بینیفٹ تھا. تو یہ آپ یہی کوشچن ہے نا کہ وہ اس کو وسیم اکرم پلس کہتے تھے بانی چیئرمین. اب عمران خان صاحب جس شخص کو بانی چیئرمین, جس کو وسیم اکرم پلس کہہ رہے تھے اور کہتے ہیں بہت قابل ہے, وہ اس کی قابلیت پھر دنیا نے دیکھی, مطلب ایک مذاق بن گیا. ایسا تحفہ میں بتا رہا ہوں نا کہ 3 تحفے تو عمران خان صاحب نے جو دیے ہیں صوبوں کو, وہ صوبے ہمیشہ یاد رکھیں گے. پنجاب یاد رکھے گا عثمان بزدار کو, اور خیبر پختونخوا جو ہے وہ محمود خان کو, اور ابھی موجودہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں ان کو یاد رکھے گا. لیکن پرویز خٹک جو ہے وہ میرے خیال مطابق ایک اچھی چوائس تھے. ان کی پہلی چوائس جو تھی, جس کو کے اوپر بندہ کہہ سکتا ہے کہ ایک بندہ کمپیٹنٹ ہے, جس کو ایڈمنسٹریشن آتی تھی, وہ پرویز خٹک تھے. لیکن باقی جو 3 تحفے دیے عمران خان صاحب کے, وہ یہ صوبے کے عوام کبھی نہیں بھولیں گے. صحیح ہو گیا. تو زبیر صاحب پر واپس آتے ہیں جی, آخری بات میں کر دوں کہ زبیر صاحب اب میرے خیال سے انہوں نے مسلم لیگ نواز تو چھوڑ دی ہے, تو میرا خیال تھا کہ ان کو تھوڑا عرصہ, میری ذاتی رائے ہے, میرا مشورہ تھا ان کو کہ وہ اس قسم کی بات نہ کرتے, کیونکہ دیکھیں چودھری نثار صاحب سے زیادہ قریب وہ نہیں رہے. چودھری نثار صاحب نے 35 سال گزارے, اور ایسے معاملات میں یہ ایک مرتبہ انہوں نے جنرل باجوہ سے بات کی تھی نا, تو نثار نے کون سے جنرل سے کب بات کی تھی. صحیح ہے. لیکن چودھری نثار نے کیا مسئلہ تھا, آج تک کبھی اپنا جو ہے نا وہ ہونٹ نہیں کھولے, لب کشائی نہیں کی. تو یہ ایک بڑے پن کی نشانی ہوتی ہے, یہ ایک گریس کی نشانی ہوتی ہے. جب آپ نے اکٹھے کے ساتھ بیٹھے ہیں, رہے ہیں, تو سیاست میں رواداری رہنی چاہیے, اور ہلکا انسان کو نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال سے محمد زبیر صاحب بھی کوئی شیلو آدمی نہیں ہے, میرا بڑا اچھا ان سے تعلق ہے. تو میں نے تو ان کو یہی کہا تھا, میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ ہی ول اسٹے کوائٹ, لیکن اب انہوں نے بات کرنی شروع کر دی ہے, تو میرے خیال سے اب وہ رکیں گے نہیں. اور موسٹ لائکلی جو کچھ اطلاعات مل رہی ہیں کہ شاید وہ پارٹی کو جو نئی جو جوائن کرنے لگے ہیں, اس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. چلے, مجھے ایک اور چیز آپ سے جاننی تھی کہ کل ایک سوشل میڈیا اس پہ ٹویٹر پہ ایکس ہینڈلر جو ہے, ایکس ہینڈلر وٹ ایور جو اس ایکس ہینڈل, اس پہ مریم نواز صاحبہ نے ایک ری ٹویٹ کر دی, جو کہ ایک جگہ تھی جہاں پہ ڈھیر سارا گندا خون تھا, اور وہ جی لکھا ہوا تھا کہ یہ حال ہے پاکستان کا. اور بعد میں پتہ لگا کہ وہ ٹویٹ بہت پرانی تھی, اور پھر مریم صاحبہ کو وہ ڈیلیٹ کرنی پڑی جو ری ٹویٹ انہوں نے کی تھی. وہ بیسیکلی ایک ٹویٹ کسی نے کی تھی, اس پر بروکن ہارٹ کوٹ کیا اور بروکن ہارٹ کیا. when she came to know کہ it's old اور it's not پشاور یا اس کوئی اور جگہ ہے, تو وہ پرانی جب ہوگی نا, تو اس پر انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا. تو انسان ہے, ٹھیک ہے, انسان سے ایسی چیز ہو جاتی ہے. حد تک عزت کا لا بت پہ لگے گا کہ انہوں نے پشاور کو ڈیفیم کیا یا کچھ بھی اس طرح. انہوں نے تو بروکن ہارٹ دکھایا کہ واقعی وہاں پر خون ہی خون ہے, پانی اور خون ملا ہوا ہے آفٹر قربانی. تو میرے خیال میں اس پر حد کی عزت کہاں سے, آپ وکیل ہیں, آپ تو ایک معصومانہ سوال ہے, آپ بتا دیں کہ مطلب اس پہ ان کے خلاف پروسیڈنگز ہوں گی؟ نہیں, اس پہ پروسیڈنگ انیشیٹ کر لیں, آپ وکیل ہیں, ٹھیک ہے, آپ کیس کریں. نہیں مجھے تو وہ بڑی پسند ہے, بڑی خوبصورت ہے وہ. اچھا, بلکہ میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر وہ کوئی فیک بیگ پکڑ لیں, فیک جوتا بھی پہن لیں, تو جتنی وہ حسین ہے ان کے ساتھ بہت پیارا لگے. اس بات میں کیا تعلق ہے؟ نہیں سیریسلی. اچھا چلیں, میں اینڈ میں چلیں اس بات کو, تو خیر آپ نے مذاق کیا, لیکن میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں. آپ مجھے معلوم ہے اس بات کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتی, لیکن میں اس معاملے میرا ایک سوال ابھی آپ سے رہتا ہے. جی کر لیں. میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ایک سیکیورٹی کا ایشو چلا ہے اڈیالہ جیل میں,
اور جی لوگوں کی بھرتریاں وہ ٹرانسفر ادھر سے لے کے ادھر کر دیا, یہ کیا معاملہ ہوا ہے, کیا مسئلہ ہو گیا؟ یہ مجھ سے نہ پوچھیں, آپ منسٹر فار جیل خانہ جات جو پریزنز ہیں نا ان سے بات کر لیں, پوچھ لیں کہ کیا وجہ بنی ہے. لیکن پوسٹنگ ٹرانسفر اب ایک ڈی ایس پی لیول کی پوسٹنگ اگر ہو چکی ہے یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کی پوسٹنگ ہوئی ہے تو اٹس ناٹ اے نیوز. اگر آپ کو خبر ہے, یہ ایک روٹین میٹر ہوتے ہیں جی, پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی ہیں. اب اسلام آباد کا آئی جی چینج ہوا, اسلام آباد کا ڈی آئی جی چینج ہو گئے, اسلام آباد کے ایس پی چینج ہو گئے. اب وہ بانی چیئرمین تحریک انصاف کرپشن اور کرپٹ پریکٹس ثابت ہونے پر عدالت سے سزا یافتہ مجرم ہے اور اڈیالہ جیل کے باسی ہیں, اس لیے آپ یہ خبر پوچھ رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ورلڈ وائڈ ایک نون لیڈر ہیں اور بہت زیادہ ایک نام رکھتے ہیں. اب پاکستان کی سب سے بڑی بقول آپ کے پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی, سب سے مشہور پولیٹیکل پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں, ریپرزینٹ کرتے ہیں, اس کے سابق چیئرمین ہیں اور سابق وزیر اعظم ہیں. لیکن آج وہ اپنی سیاست کو اس موڑ پر لے آئے ہیں کہ وہ اس وقت کونسلر منتخب نہیں ہو سکتے. آج کی تاریخ میں یونین کونسل کے جو چیئرمین نہیں, یونین کونسل کا ایک ممبر منتخب ہونے کی اہلیت ان میں لے رہی. تو اسی لیے سب ان سے اتنا خائف ہیں کہ خائف نہیں ہے, وہ قانون کی نگاہ میں مجرم ہیں, وہ عدالت سے کنوکٹ ہیں, ملٹیپل کنوکشن, اس لیے آج وہ نااہل عمران احمد نیازی ہیں. کیا ہے نااہل عمران احمد نیازی, اڈیالہ جیل کا قیدی, قیدی نمبر 495, وہ نااہل بھی ہیں اور پھر بھی پاکستان کی عوام کی دلوں کی دھڑکن بھی ہیں. نااہل ہونے کے باوجود, آپ کے بقول کرپٹ ہونے کے باوجود, نہایت ہی برا انسان ہونے کے باوجود پاکستانیوں کے سب سے فیوریٹ لیڈر ہے. حسن, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی آپ سے. چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر بھی کیجیے گا. اللہ حافظ.